اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی علامتوں کی، ولا الشہر الحرام، نہ عزت والے مہینوں کی، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہوں، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام کا، یبتغون، چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا، بس تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تمہیں، شنآن قوم، بغض کسی قوم کا، ان صدوکم، اس لیے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا، اور ایک دوسرے کی امداد نہ کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں پر، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت ترجمہ آپ نے اس کا سمجھ لیا؟ پہلے اس کا شان نزول لکھیں، پھر اس پر بحث کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 2، شان نزول۔ نمبر 1، ہجرت کے 6 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وہ جو خواب وغیرہ دیکھا تھا وہ تفصیل ہے، صرف آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے لیے مکہ کی طرف چل پڑے۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر اہل مکہ کو مطلع کیا کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم کسی جنگ جدل کے لیے نہیں آئے۔ لیکن مشرکین نے اجازت نہ دی، تعارض کیا، سفیر آتے جاتے رہے، بالآخر معاہدہ ہوا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آ کر عمرہ کرنا، اور بھی بڑی کڑی سخت شرائط رکھی گئی تھی، صرف 3 دن ٹھہرنا ہے، اسلحہ ساتھ نہیں لانا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سخت شرائط تھی، جن کا ماننا بظاہر مسلمانوں کے وقار اور عظمت اور عزت کے خلاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ اکرام مان گئے، مطمئن ہو گئے۔ 7 ہجری میں دوبارہ ماہ ذی-القعدہ میں اس عمرہ کی قضا کی۔ پورے واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورۃ الفتح میں، وہیں پر پڑھیں گے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ اکرام کو مسجد حرام سے روکا گیا۔ دوسرا واقعہ،
جب انہوں نے صحابہ کو روکا نا تو صحابہ کے دل میں ان کی نفرت بیٹھ گئی کہ انہوں نے اللہ کے گھر سے کیوں روکا ہے۔ دوسرا واقعہ ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوا، پورے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، مشرکین مکہ کو آزادی کے ساتھ بغیر کسی انتقام کے معاف کر دیا گیا۔ وہ اپنے سارے کام، اپنے سارے افعال، اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے رہے، اپنے جاہلانہ طریقے پر حج اور عمرہ بھی کرتے رہے۔ تو بعض صحابہ کے دلوں میں واقعہ حدیبیہ کے انتقام لینے کا خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے ہمیں جائز اور درست اور حق طریقے سے عمرہ کرنے سے روکا تھا، تو جب غلط طریقے سے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے یہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں تو ہم بھی انہیں روکیں اور ان پر حملہ کر کے ان کے جانوروں کو چھین لیں۔ اللہ نے منع فرما دیا اس آیت میں جو بھی آپ نے پڑھی۔ اور تیسرا واقعہ حتیم بن ہند، یہ اپنا مال تجارت لے کر مدینہ پہنچا۔ اپنا سامان فروخت کرنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر ایک جگہ پر چھوڑے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا اور منافقانہ انداز میں، منافقانہ طور پر اسلام لانے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے تعارض نہ کریں، اس سے مطمئن ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اطلاع دے دی، صحابہ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس ایک شخص آنے لگا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا، ہمارے پاس ایک شخص آنے لگا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا۔ جب یہ واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر کے ساتھ آیا تھا اور دھوکے اور غداری کے ساتھ واپس گیا۔ جب مدینہ سے باہر نکلا واپسی میں تو اہل مدینہ کے کچھ جانور چر رہے تھے، جانوروں کو جمع کیا، ہنکا کر اپنے ساتھ لے کے بھاگ گیا۔ صحابہ کو دیر سے اطلاع ملی، جب صحابہ نے اس کا پیچھا کیا تو یہ نکل چکا تھا۔ تو صحابہ اکرام جب 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے تھے، تلبیہ کی آواز آئی، دیکھا تو یہی حتیم بن ہند، یہ بھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ وہی جانور قربانی کے طور پر لے کے جا رہا تھا جو مدینہ کے لوگوں کے چرا کر لے آیا تھا۔ اس وقت صحابہ کا ارادہ ہوا کہ اس پر حملہ کریں اور جانوروں کو چھین لیں اور اس کا کام تمام کر دیں۔ تو ان واقعات کی وجہ سے آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم تمہارا فرض ہے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس میں خلل نہ ڈالیں، قربانی کے جانوروں کو چھین لینا، حرم تک جانے سے روکنا یہ جائز نہیں ہے۔ شعائر اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ مشرکین سے کوئی مزاحمت نہ کی جائے، ظلم کے بدلے ظلم جائز نہیں ہے۔ تو آ جائیے ربط کیا ہے پچھلی آیت کے ساتھ؟ پہلی آیت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں حرم محترم اور احرام کی تعظیم کی وجہ سے ایسے اشخاص جو حالت احرام میں ہوں یا حرم کی حدود کے اندر ہوں ان پر شکار کی پابندی لگائی کہ شکار کی اجازت
حالت احرام میں نہیں ہے. اب اس آیت میں شعائر دین کی بے حرمتی سے منع کیا. شعائر دین کی بے حرمتی سے منع کیا. اور فرمایا اے اہل ایمان، اللہ کے دین کے احترام اور ادب کو پوری طرح ملحوظ رکھو، لہذا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. یہاں پر جو شعائر اللہ فرمایا، اللہ کی نشانیاں، اس سے مراد کیا ہے؟ لوگ بھی تعریف لکھیں پہلے شعائر کی. یہ شعیرہ کی جمع ہے. شعائر شاعرہ کی جمع ہے. شاعرہ کا معنی ہے علامت. تو شاعرہ اس محسوس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی علامت ہو. جو کسی چیز کی علامت ہو. اور شاعر اللہ کس چیز کو کہیں گے؟ نمبر 1، شاعر اللہ وہ چیزیں ہیں شاعر اللہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نشانی قرار دیا. نمبر 2، شاعر اللہ ان امور کو کہتے ہیں جو اسلام کی خاص علامت ہوں. نمبر 3، دوسرا پورا کریں. شاعر اللہ ان امور کو کہتے ہیں جو اسلام کی خاص علامت ہو اور ان سے اسلام کی عظمت، شان، شوکت کا اظہار ہوتا ہو. نمبر 3، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر اللہ سے مراد تمام شرائع، تمام شریعتیں اور دین کے مقرر کردہ فرائض، واجبات اور ان کی حدود مراد ہیں. یہ تعریف سب سے جامع تعریف ہے. شاعر اللہ سے مراد وہ چیزیں ہیں نمبر 4 جو اپنے ظاہری وجود کے ساتھ دین کی علامت ہوں. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں شاعر اللہ میں اعظم ہیں، بڑی ہیں.
نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، نمبر 2 قرآن کریم، نمبر 3 بیت اللہ شریف، نمبر 4 نماز۔ یہ سب سے بڑے نشانات ہیں دین کے۔ ویسے بعض حضرات نے شاعر اللہ میں کیا کیا داخل ہے؟ کعبۃ اللہ، صفا، مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ نمبر 4 حجر اسود، نمبر 5 عرفات، نمبر 6 مینا، نمبر 7 مزدلفہ، نمبر 8 قربانی کے جانور، نمبر 9 اذان، نمبر 10 حج، نمبر 11 عمرہ، نماز اس کا ذکر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا ذکر شاہ ولی اللہ کے قول میں آ گیا، قرآن کریم اس کا ذکر بھی شاہ ولی اللہ کے قول میں آ گیا، نمبر دے کے جمع کر لیں۔ اور مساجد یہ بھی شاعر اللہ ہے، مساجد یہ بھی شاعر اللہ ہے، سنت کے مطابق داڑھی یہ بھی شاعر اللہ ہے، دین کی علامت ہے۔ تو فرمائے شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ ہی ماہ حرام کی بے حرمتی کرو۔ ماہ حرام کی بے حرمتی، اس سے مراد یہ ہے کہ جن مہینوں میں لڑائی منع ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ کون سے مہینے تھے؟ 4 مہینے تھے، زمانہ جاہلیت میں ان کا تقدس اور ان کا خیال رکھا جاتا تھا، ان میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی تفصیل آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لی ہے اور اس سے متعلقہ واقعات بھی آپ نے پڑھے۔ 4 مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ تو ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل، لڑائی وغیرہ کیا ہوتی تھی؟ منع تھی۔ لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ حکم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب ان 4 مہینوں میں لڑائی منع نہیں ہے۔ سورۃ توبہ میں آئے گا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان مہینوں میں بھی جنگ میں پہل نہ کرو، لیکن اگر دشمن تم پر حملہ آور ہو تو دفاع کر سکتے ہو۔ اور فرمایا ولل ہدیہ، اور نہ قربانی والے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ مطلب یہ کہ جو جانور بغرض قربانی خانہ کعبہ بھیجے جاتے ہیں ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرو۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا لوگ قربانی کے لیے جانور ساتھ لے کے جاتے، ابھی تو ایسے نہیں ہوتا نا، ابھی تو وہیں سے مل جاتے ہیں۔ ابھی تو ملتے تو کیا، ابھی تو دیکھتے بھی نہیں آپ لوگ، قربانی آپ کی ہو جاتی ہے۔ متعلقہ ادارے آپ صرف پیسے وصول کرتے، اس میں قربانی کی رقم بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کے وکیل کے طور پر خود ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بہت احتیاط چاہیے، یہ بات کنفرم کرنی چاہیے کہ ہماری قربانی پہلے دن ہے دوسرے دن ہے کس ٹائم ہے، یہ ٹائم بھی کنفرم کرنا ہے، کیونکہ حاجی جب قربانی ہوگی تو قربانی ہو جانے کے بعد کسر بال کٹوا منڈوا سکتا ہے، قربانی سے پہلے کروائے گا تو مزید قربانی پڑ جانی، دم پڑ جانے، اس لیے پہلے پکی طور پر معلوم کر لینا چاہیے کہ جی ہماری قربانی کس ٹائم ذبح ہوگی۔ جی چلیں، ابھی تو کافی سہولیات ہو گئی ہیں۔ ولل ہدیہ، تو اس سے مراد قربانی کا جانور ہے۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو قربانی کے لیے حرم لے جاتے ہیں، اور حرم کے علاوہ دوسری جگہوں پر جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
ابھی آپ لوگ قربانی کریں گے عید پہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضحیہ. دونوں طرح اس کو پڑھتے ہیں، اضحیہ اور حمزہ کے جمع کے ساتھ اضحیہ بھی کہتے ہیں. تو ہدی کا جانور، قربانی کا جانور، اس کا احترام کیجیے. یہ شاعر اللہ ہے. ابھی قربانی کے جانور آپ لوگوں نے بھی لینے ہیں تو ان کے احترام کرنا ہے. ان پر ظلم زیادتی، مار پٹائی نہیں کرنی، کھانا پورا دینے. فرمایا ان جانوروں کی بے حرمتی بھی نہ کرو جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں. ولل قلائد، قلائد پٹا. جب پٹے ڈالے ہوئے جانور ہیں تو یہ قربانی کی شناخت ہے. لہذا تم یہ بعد میں بہانہ بھی نہیں کر سکتے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو حاجی لوگ جب اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے تھے تو ان کے گلوں میں پٹا ڈال لیتے تھے تاکہ پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے. یہ قلائد جمع ہے قلادہ کی. تو قلادہ کہتے ہیں پٹے کو. حاجی جو بڑے جانور ہدی کے طور پر لے جاتے تھے، مثلا اونٹ، گائے، بیل، تو ان کے گلے میں پٹے ڈالتے تھے تاکہ نشانی ہو کہ یہ جانور ہدی کا ہے. مثلا حاجی اگر کسی کام کے لیے گیا، کسی ضرورت کے لیے دکان پہ کوئی چیز لینے گیا، قضائے حاجت کے لیے ادھر ادھر گیا، وضو کے لیے گیا، پانی پینے گیا، تو پیچھے سے اس جانور کو کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے نقصان نہ پہنچائے تاکہ پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے. اور فرمایا نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. بیت اللہ کا یہ ادب ہے کہ جو اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ تعارض نہ کرو. جب جانور سے تعارض کرنے کی اجازت نہیں تو انسان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ مشرکین جس کام میں اللہ کی تعظیم کریں اس میں ان کی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے. ہاں جب غیر اللہ کی تعظیم کریں، بتوں کی تعظیم کریں تو پھر ضرور مزاحمت کرنی، پھر ضرور مزاحمت ہے. غیر اللہ کی تعظیم کی اجازت نہیں. لیکن اب مسئلہ سمجھ لیجئے، اب یہ حکم باقی نہیں ہے کہ اگر مشرکین حرم شریف جا رہے ہیں تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے، بیت اللہ جا رہے ہیں تو جیسے چاہیں، جو ان کا جی چاہے، جیسے ان کی مرضی آئے کریں، ان کی اجازت دے دیں. نہیں، اب یہ حکم نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ حکم ختم ہو چکا، یہ حکم اب منسوخ ہو چکا. پیچھے بات آپ کے سامنے آ گئی تھی شان نزول میں، اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا. لیکن اب یہ حکم نہیں. فرمایا کسی قوم کی دشمنی اور عداوت اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے ہمیں روکا تھا تو ہم بھی ان کو روکیں گے، انہوں نے حدیبیہ سے روکا تو ہم بھی ان کو روکیں گے. فرمایا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ، تعدی اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جس قوم نے تمہیں حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور تم اس پر سخت غم، تکلیف، صدمہ ہوا تھا، لیکن تم نہ روکو انہیں.
تو اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب مشرکین کو بیت اللہ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کس آیت سے؟ قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہوا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، آج کے بعد، اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ چھوڑ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین پہ خانہ کعبہ آنے کی پابندی لگ گئی، اور ہر طرف اس ممانعت کی منادی کرا دی کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ پہلے دشمنی کا دستور العمل بتایا، اب دوستی کا دستور العمل بتایا جا رہا ہے کہ دوستی میں بے جا کسی کی حمایت نہیں کرنا، جیسے آج کل کی پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، نافرمانوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس لیے پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تاکہ اللہ کے فضل سے کچھ حصہ تمہیں مل سکے۔ بیر، تعاونوا علی البر، بیر کس کو کہتے ہیں؟ بیر نیکی اور خیرات کا نام ہے، دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ بر ہے، اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور تقوی پرہیزگاری اور ترک منکرات کا نام ہے، اور تقوی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو جس آدمی میں یہ دونوں خصلتیں جمع ہو جائیں وہ سعادت مند اور خوش نصیب ہوتا ہے۔ دونوں ہی خصلتیں اس کے اندر جمع ہو گئیں، جس سے یہاں پر اصول بتا دیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، گناہ کے کام میں مدد۔ اب ایک سودی ادارہ ہے، سود پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آپ پکڑ کے اپنا گھر اس کو کرائے پہ دے دیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کے کام میں تعاون ہوگا۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے، فتاوی جات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک آدمی پارلر چلا رہا ہے غیر شرعی طور پر، مردوں کا ہے یا عورتوں کا ہے، مردوں کا ہے تو داڑھی منڈوائی جا رہی ہے، اور عورتوں کا ہے تو اس میں خلاف شریعت شکل بدلی جا رہی ہے، تو اس کو کرائے پر اپنی دکان دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ گناہ کے کام میں تعاون ہے۔ اکیلے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کمزور ہے، اس لیے ایک دوسرے کے بائی میں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تعاون کہاں پہ کرنا چاہیے؟ نیکی کے کام میں۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک، قبر میں جانے تک انسان دوسرے کے تعاون کا محتاج ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ پر دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ جو پیچھے رہتے ہیں پھر ان کی دعاؤں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ سب تعاون کی ضرورت ہے نا۔ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون پر چل رہا ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلے انسان کتنا ہی عقل مند، کتنا ہی مالدار، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ نہ ہی اکیلا انسان اپنے کھانے پینے کے لیے غلہ اگانے کا انتظام کر سکتا ہے، نہ لباس کے انتظام کر سکتا ہے کہ بھائی اکیلا آدمی ہے، بس وہ کپاس بوئے، پھر اس سے اون نکلے گی، کپاس نکلے گی، لباس تیار کرے گا، یا کھیت اپنے غلہ لگائے اور اس میں سب نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹریکٹر کا محتاج، تھریشر کا محتاج، پانی کا محتاج،
کاٹنے والوں کا محتاج، کھاد بنانے والے اداروں کا محتاج ہی محتاج ہے۔ پھر ایک ہی آدمی اپنے لیے ہر چیز کی دکان بھی تو ڈال کے نہیں بیٹھ سکتا کہ ساری چیزیں مجھے یہاں سے ملیں گی۔ دکاندار گاہک کے محتاج اور گاہک دکاندار کا محتاج ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی دکاندار کہ جی میں تو دکاندار آدمی ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بابا ڈال کے بیٹھ جاؤ دکان، اگر کوئی لینے نہ آئے تو فرشتے آئیں گے آپ کے پاس۔ ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنایا۔ غریب آدمی پیسوں کے لیے مالدار کا محتاج ہے، تو بڑے سے بڑا مالدار بھی محنت اور مشقت کا کام کرانے کے لیے، گھر تعمیر کرانے کے لیے، سودا لانے کے لیے، بوری اٹھوانے کے لیے کس کا محتاج ہے؟ مزدور کا۔ سوداگر، تاجر، کاروباری گاہکوں کا محتاج ہے، گاہک سوداگر کا محتاج ہے۔ مکان بنانے والا، معمار، لوہار، بڑھئی، رنگساز، الیکٹریشین، یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر یہ احتیاجی نہ ہوتی اور تعاون محض اخلاقی برتری پر رہ جاتا، کون کسی کا کام کرتا؟ کوئی بھی نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ ہی ایسا بنا دیا کہ لوگ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ چلتے رہیں۔ ورنہ اگر کوئی بین الاقوامی ادارہ یا کوئی حکومت لوگوں میں تقسیم کار کرتی اور کسی جماعت کو کہتی تم سارے بڑھئی بن جاؤ، بھائی تم سارے لوہار بن جاؤ، تم سارے خاکروب بن جاؤ، کسی جماعت کو کہتی تم سب نے یہ کام کرنا ہے، تم سب نے تعمیر کرنی ہے، زندگی کا چین حرام ہو جاتا، نیندیں خراب ہو جاتی، ناممکن کام تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کا شوق اور جذبہ اس کے دل میں ڈال دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ کسی قانونی مجبوری کے بغیر اس خدمت ہی کو اپنی زندگی کا کام سمجھتے۔ کوئی قانون کی پابندی نہیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تم نے صرف یہی کام کرنا، نہیں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کر سکتے، ورنہ اس کا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ساری ضروریات خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، ورنہ کچھ سہولیات تو ہیں، پکا پکایا کھانا، سلا سلایا کپڑا، بنا بنایا فرنیچر، تیار شدہ مکان، سب کچھ انسان پیسے لگائے مل جاتا کہ نہیں ہے؟ حاصل کر لیتے نا۔ لیکن یہ نظام پیچھے تیار ہو رہا ہے۔ اگر یہ نظام نہ بنایا ہوتا تو 1 کروڑ پتی انسان، کھرب پتی انسان اپنی پوری دولت لگا کر بھی گندم کا ایک دانہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس نظام کا نتیجہ آپ کسی ہوٹل میں قیام کریں، جس چیز سے چاہیں فائدہ اٹھائیں، اور جا کر پوچھیں جی آٹا کہاں سے آئی؟ امریکہ سے۔ گھی کدھر سے؟ پنجاب کے فلاں شہر کا ہے۔ یہ اچار کدھر کی آئی؟ سندھ سے آئی ہے۔ یہ مسالے کدھر سے؟ جی فلاں ملک سے آئے، یہ والی چیز فلاں ملک سے آتی ہے، یہ سیاہ مرچ فلاں جگہ سے آتی ہے، یہ سبز الائچی فلاں علاقے سے آتی ہے، اور یہ فلاں پتا فلاں علاقے سے آتا ہے، اور یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے فلاں علاقے سے آتی ہے۔ یہ فرنیچر کدھر سے آئے؟ جی فلاں علاقے سے آیا ہے۔ یہ کس درخت کا ہے؟ فلاں درخت کا ہے۔ اور ہوٹل والے سے آپ پوچھیں جناب والا یہ آپ کے پاس بہرے کہاں کے ہیں؟ تو آپ دبئی چلے جائیں، وہ کہے گا یہ پاکستان کا ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے۔ سعودیہ چلے جائیں، وہاں پر بھی ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ پاکستانی ہے۔ تو مختلف شہر ایک دوسرے کی خدمت میں، کیا مختلف ملک ایک دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے، اور ایک لقمہ جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے اس میں لاکھوں مشینیں، جانور، انسان انہوں نے کام کیا پھر ہم تک پہنچے، تب یہ ذائقے لے لے کر، چسکے لے لے کر ہم کھاتے ہیں۔ آپ صبح گھر سے نکلے کہیں جانے، کسی قریبی جگہ پر ہی جانے تو باہر ٹیکسی، رکشہ، بس کھڑی ملے گی آپ کو، اس کا لوگ کوئی جرمنی سے آیا ہے، کوئی برما سے آیا ہے، کوئی آسٹریلیا سے آیا ہے، لکڑی کہاں سے آئی؟ فلاں ملک سے آئی ہے، یہ والی مشینری جاپانی ہے، یہ امریکہ کی ہے، ڈرائیور کہاں ہے؟ کہ فلاں جگہ کا ہے، کنڈکٹر کہاں ہے؟ فلاں جگہ کا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تعاون سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، ورنہ اس بات کو کہاں تک کھولیں۔
بعض علاقوں میں ان کاموں کو حکومتی ذمہ داریوں میں داخل کر دیا، قدرتی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ کہ کون سے انسان کیا کام کرے گا، اس کے لیے ان کو سب سے پہلے جبر اور ظلم کرنا پڑتا ہے، انسانی آزادی سلب کرتے ہیں، ہزاروں انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، ہزاروں کو قید کیا جاتا ہے کہ ہماری مانتا کیوں نہیں، کہ یہ کام کیوں نہیں کرتا، پھر باقی انسانوں کو شدید جبر اور ظلم کے ذریعے مشین کے پرزوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، تو وہ ملک کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں پر تو انسانیت ہی ختم ہو چکی۔ قدرتی نظام میں ہر انسان آزاد ہے، چاہے دکان ڈالے، چاہے کپڑے کی ڈالے، کریانے کی ڈالے، منیاری کی ڈالے، سبزی کی ڈالے، اس کی مرضی ہے۔ حکومت جبر کر سکتی ہے، بھائی آپ نے کریانے کی دکان نہیں ڈالی، سبزی کی کیوں ڈال لی ہے، چلو جیل، کر سکتی ہے جبر؟ نہیں، حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر آدمی کی اپنی طبیعت ہے، اپنی طبیعت کے مطابق چلتا ہے۔ تو ساری دنیا کا نظام باہمی تعلق اور تعاون پر ہے، اور یاد رکھیں اگر جرائم، چوری، ڈاکہ، قتل یہ باہمی تعاون سے یہ ہونے لگیں گے، چور اور ڈاکوں کی بڑی بڑی اور منظم قوتیں اور جماعتیں بن جائیں، تو یہی تعاون اور تناصر اس عالم کا نظام بگاڑ دے گا۔ اسی لیے فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، چور کو پناہ مت دو، ڈاکو کو پناہ مت دو۔ نیک اور بد کا ایک مرکب معجون اگر بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بد بھی اگر نیک بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ تعاون کریں، پھر نظام عالم خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآنی تعلیم یہ ہے کہ حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ نہ دو۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے۔ کوئی ذات پات کا، اونچ نیچ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، چاہے وہ بلال حبشہ سے آئے ہوں، صہیب روم سے آئے ہوں، سلیمان فارس سے آئے ہوں، اور ادھر ابو جال اور ابو لہب خاندانی رشتے بھی ہیں، لیکن رنگ کے خوبصورت بھی ہیں، لیکن ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون کا حکم دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ خدا ترسی کو اصل معیار بنایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عدوان سخت جرم ہے، اس میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ بیر اور تقوی، اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، تفصیل میں نے اس کی بتا دی، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ کسی کے ساتھ تعاون کر لیں نیکی کے کام میں، جتنا ثواب اس کو ملا آپ کو بھی ملا۔ چلیں بس کرتے ہیں۔